السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الزاریات سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ سورۃ الزاریات 26ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہواؤں کی قسم کھائی ہے، بادلوں کی قسم کھائی ہے، کشتیوں کی قسم کھائی ہے، فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اور ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت ضرور قائم ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد مومنین متقین کا ذکر ہے، ان کی صفات ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جو مومنین ہیں ان کے مال و دولت میں محرومین کا بھی حق ہے اور سائل کا بھی حق ہے۔ بعض فقراء وہ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، انہیں بھی دیتے۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے، وہ عموماً محروم رہ جاتے ہیں، انہیں بھی تلاش کر کے دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا قصہ ذکر ہے جو پہلے بھی گزرا ہے کہ فرشتے آئے، ان کے پاس بیٹے کی بشارت دی، اور پھر وہاں سے قوم لوط کے پاس گئے ان کی قوم کو عذاب دینے کے لیے۔ اس کے بعد قوم موسیٰ، قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کی سرکشی کا ذکر ہے اور ان کے انجام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس آسمان کو ہم نے ہی طاقت سے بنایا ہے اور ہم ہی ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ، یہ کائنات ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطور کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ نے 5 قسمیں کھائی کہ طور کی قسم ہے، کتاب کی قسم ہے جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے، اور بیت المعمور کی قسم ہے۔ کعبۃ اللہ کے ٹھیک اوپر 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جسے البیت المعمور کہتے ہیں، جو فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، ان کی قسم ہے۔ آسمان کی قسم ہے اور سمندر کی قسم ہے۔ ان قسم کو کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ ضرور آ کر رہے گا۔ اس کے بعد مجرمین سے کہا گیا اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، تم جہنم میں جلو، اب یہاں صبر کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، جو تم عمل کرتے تھے اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا اور اسی کا عذاب تمہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد متقین کا ذکر ہے آیت نمبر 17 میں، کہ جو متقین ہوں گے وہ باغات میں رہیں گے، عیش میں رہیں گے، اور وہ اللہ کی نعمتوں کو کھائیں گے پیئیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ حور عین سے ان کا نکاح کرائے گا، اونچی اونچی نشستوں میں وہ بیٹھے ہوں گے، اور جو ہے ان کی اولاد کو جو نیک اعمال کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کے ساتھ جنت میں ملائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ جو ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، طائف والے، مکہ والے کہتے کہ نبوت کسی بڑے آدمی پر، مال و دولت کے حساب سے بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا خزانہ ہے، یہ اللہ جسے چاہے اسے دیتا ہے، یہ نبوت انسان اس کی تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ صبر سے کام لیں اور آپ ہماری نظروں میں، ہماری حفاظت میں، وسبح بحمد ربک حین تقوم، آپ جب مجلسوں سے اٹھیں یا تہجد میں اٹھیں تو اللہ کی تسبیح بیان کریں، ومن اللیل، اور رات میں اللہ کی تسبیح بیان کریں، فسبح وادبار النجوم، اور ستاروں کے جانے کے وقت، ڈوبنے کے وقت جو ہے یعنی فجر کے وقت آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ اس کے بعد سورۃ النجم کی ابتدا ہوتی ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، نجم ستارے کو کہتے ہیں، شروع میں ستارے کی قسم کھائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ گمراہ نہیں ہوئے۔ تو یہاں ستاروں کو دیکھ کر جس طرح عرب راستے تلاش کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر راستہ تلاش کیا کرتے تھے اور صحیح ڈائریکشن میں جاتے تھے، اسی طرح اللہ کے نبی کی حیثیت ہے کہ ان کو دیکھ کر ہم سیدھا راستہ اختیار کر سکتے ہیں انہیں فالو کر کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے ہیں، یہ تو وحی ہے ان پر جو نازل ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے ریویلیشن ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرکین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت جبریل آپ کو اپنی شکل میں کیوں نہیں دکھائی دیتے، انسان ہی کی شکل میں کیوں آتے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو اصلی شکل میں بھی دیکھا اور 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک بار جب آپ نے خود فرمائش کی اور دوسری مرتبہ سفر معراج پر۔ اس کے بعد مشرکین کی تردید آیت نمبر 19-20 میں افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، لات، منات، عزا یہ ان کے بتوں کے نام تھے مشرکین کے۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ تو بس تم نہیں اور تمہارے آبا و اجداد نے یہ نام گڑھ لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید ہے کہ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمیۃ الانثى، کہ یہ مشرکین اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، یہاں ان کے اس غلط عقیدے کی تردید ہوتی ہے۔ آیت 33-34 میں اللہ نے ذکر کیا فرأیت الذی تولی وأعطى قلیلا وأکدى،
کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. ایک شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا اور اس کا جو دوست تھا وہ اسے کہتا رہا کہ بھئی جو ہے تم اسلام سے پھر جاؤ. تو اس شخص نے کہا کہ مجھے آخرت کے عذاب سے ڈر ہے. تو اس شخص نے, کافر دوست نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر تم مجھے کچھ پیسے دو گے تو آخرت کا جو انجام ہوگا اس سے میں تمہیں بچا لوں گا. تو اللہ نے فرمایا یہ سب غلط باتیں ہیں اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھانے والا. سورۃ القمر کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتربت الساعۃ وانشق القمر جو معجزہ تھا آپ کا کہ شق قمر کا کہ چاند کو 2 ٹکڑے میں آپ نے اللہ کے حکم سے کیا, اس کا ذکر ہے. اور یہ فرمایا گیا کہ جو قیامت قریب آ چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے اور وہاں پر مشرکین نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے. تو آپ نے کہا کہ اگر میں معجزہ دکھاؤں تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں لے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا اور ایک ٹکڑا مغرب کی طرف, ایک ٹکڑا مشرق کی طرف چلا گیا. تو یہ دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو آپ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے, سحر کر دیا, الیاذ باللہ. اس کے بعد حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہے کہ کس طرح حضرت نوح کو انہوں نے تکلیف پہنچائی اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے رہے اور ان پر ایمان نہیں لائے. تو حضرت نوح نے ان کے لیے بد دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو ہلاک کیا. اس کے بعد اس صورت میں کئی مرتبہ یہ کہا اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے بعد پھر پچھلی قوموں کا ذکر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا, قوم سمود کا, قوم لوط کا, قوم فرعون کا ذکر کیا کہ سب نے کس طرح انہیں اللہ اپنے نبی کو جھٹلایا اور اللہ نے کس طرح انہیں ہلاک کیا. اس کے بعد پھر آیت 47 میں مجرمین کا ذکر ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعور کہ بھئی یقیناً یہ جو مجرمین ہیں گمراہی میں ہے, بے عقلی میں مبتلا ہے اور قیامت کے دن منہ کے بل انہیں جو ہے آگ میں گھسیٹا جائے گا. اس کے برخلاف جو متقین ہوں گے وہ جنت باغات میں رہیں گے, نہروں میں رہیں گے اور اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوگا. اس کے بعد سورۃ الرحمن کی ابتدا ہوتی ہے. اس کی ابتدا الرحمن سے ہوتی ہے. مشرکین اللہ کے جو یہ نام ہے الرحمن اس سے واقف تو تھے لیکن یہ الرحمن بہت زیادہ ان کے ہاں مشہور نہیں تھا, یہ نام اتنا معروف نہیں تھا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس کو پکارتے تو رحمان کہہ کر بھی پکارتے تھے. تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ مر رحمان, یہ رحمان کیا ہوتا ہے, یہ رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کے نام سے پوری سورت ہی نازل کر دی جس کی ابتدا ہی الرحمن علم القرآن سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الرحمن ہی ہے جس نے قرآن سکھایا, لوگوں کو بیان سکھایا. اور اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی مخاطب کر کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کئی نعمتوں کا ذکر ہے اس صورت میں, کئی نعمتوں کا ذکر ہے اور بار بار اللہ نے فرمایا کہ کن کن نعمتوں کے تم جھٹلاؤ گے, اللہ کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ اس کائنات میں جو ہے سب کو فنا ہونا ہے, سب ختم ہو جائے گی, ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا, جنت کا ذکر کیا, جنت کے انعامات, باغات, چشموں کا ذکر کیا, جنت کی حوروں کا ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد جہنم کا بھی اوپر ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ کا احسان ہے کہ پہلے ہی اللہ نے جنت کے بارے میں بتا دیا, جہنم کے بارے میں بتا دیا. تو جو عقل مند ہوگا وہ اسے فالو کرے گا, جو بے وقوف ہوگا وہ اس کی مخالفت کرے گا. سورۃ الواقعہ کی ابتدا ہوتی ہے. واقعہ چونکہ اسٹارٹ ہی ہوتی ہے سورۃ اذا وقعت الواقعہ سے, واقعہ سے مراد یہاں قیامت ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ یہ قیامت ایسی ہوگی جو کفار کو جھکا کے رکھ دے گی اور جو مومنین ہوں گے ان کو بلند کر دے گی, انہیں اونچا مقام عطا کرے گی. تو اس میں پھر انسانوں کی 3 جماعتوں کا ذکر ہے. وکنتم ازواجا ثلاثہ کہ انسان قیامت کے دن 3 حصوں میں ہوں گے, 3 جماعتوں میں ہوں گے. ایک جماعت تو وہ اعلیٰ درجے کے مومنین کی ہوگی جنہوں نے بہت نیک اعمال کیے ہوں گے, ان کے عقائد بھی درست ہوں گے, اللہ کے مقربین ہوں گے. دوسری جماعت وہ عام مسلمانوں کی ہوگی جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, وہ بھی خوش نصیب ہوں گے. تیسری جماعت ان گناہگاروں کی اور مشرکین کفار کی ہوگی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ حسرت اور ندامت میں مبتلا ہوں گے. پھر اہل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم, باغات ملیں گے, اونچی اونچی نشستوں میں وہ بیٹھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ انہیں بہترین پاک شراب عطا فرمائے گا اور پھل ہوں گے, پرندوں کا گوشت انہیں دیا جائے گا, حور عین عطا کی جائیں گی. اس کے برخلاف اصحاب الشمال کا ذکر ہے, یعنی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, یعنی وہ جہنمی ہوں گے. ان کے لیے جو ہے مختلف عذابوں کا انہیں سامنا کرنا ہوگا, گرم لو کا, کھولتا ہوا پانی اور دھواں وغیرہ کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اور زقوم کا جو درخت ہے اسے بھی انہیں کھانا ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف
4 عظیم نعمتوں کا ذکر کیا. افرأیتم ما تمنون، سب سے پہلے انسانی تخلیق کا ذکر کیا کہ یہ بتاؤ جو نطفہ تمہارا ہے جس سے تم پیدا ہوتے، اس نطفے کو تم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا. پھر اس کھیتی کے متعلق بتاؤ جس کھیتی کو تم بوتے ہو اسے اگاتا کون ہے، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. پھر پانی کا ذکر کیا کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے اتارتا کون ہے، ہم اتارتے ہیں. اور پھر اللہ نے آگ کی نعمت کا ذکر کیا کہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو یا ہم اگا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت کا ذکر کیا کہ لوح محفوظ میں یہ قرآن کریم درج ہے اور بغیر کسی کمی بیشی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی یہ کتاب نازل کی گئی ہے اور اسے بغیر طہارت حاصل کیے کوئی چھوتا نہیں. تو اس کے بعد پھر منکرین بعد الموت کا ذکر ہے، جو دوبارہ زندہ ہونے پر انکار کرتے ہیں. ان سے کہا گیا کہ بھئی ایک شخص جو تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم چاہتے بھی ہو کہ وہ بچ جائے، تو کیا تم اس کی روح کو واپس لا سکتے ہو؟ نہیں لا سکتے، وہ تمہارے سامنے مر جاتا ہے، تمہارے اختیار میں یہ چیز نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ ذات جو تمہیں موت دے رہا ہے اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے. اس کے بعد سورۃ الحدید کی ابتدا ہوتی ہے. حدید لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں لوہے کا ذکر ہے جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے. اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. اول کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اول حقیقی ہے، اس سے پہلے یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی بگننگ نہیں ہے اللہ کی، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. اور آخر حقیقی ہے یعنی اللہ کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے، یعنی اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی، یعنی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اللہ ہی باقی رہے گا. اللہ ظاہر بھی ہے یعنی اس کے وجود اور اس کی قدرت کی تمام نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے. ان نشانیوں کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اس اعتبار سے اللہ ظاہر ہے. اور اللہ باطن بھی ہے یعنی اس دنیا میں ہم اپنی ظاہری جو ہماری آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اللہ باطن بھی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہی ہے، یعنی تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے، تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر واپس دے گا. اور اس کے بعد پھر صحابہ کا ذکر ہے. آیت نمبر 10 میں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، صحابہ کرام میں بھی فرق مراتب ہے. وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا، وہ ان صحابہ سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے انفاق و جہاد کیا. لیکن بحیثیت صحابی اور بحیثیت جنتی سب برابر ہے، لیکن درجات میں یقیناً فرق مراتب ہے. اس کے بعد آیت نمبر 12 میں منافقین اور مومنین کا ذکر ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، کہ جب قیامت کے دن پل صراط میں مومنین جا رہے ہوں گے تو اور مومن عورتیں جا رہی ہوں گی تو ان کے سامنے بھی اور ان کے دائیں طرف بھی ان کا جو ہے نور رہے گا جس نور سے وہ دیکھ رہے ہوں گے. منافقین بھی پیچھے آئیں گے اور ان کا نور پل صراط کے پاس ختم ہو جائے گا، اب انہیں آگے دکھ نہیں رہا ہوگا. مومنین سے کہیں گے کہ اپنے نور سے ہمیں بھی پار کروا دو، تو مومنین کہیں گے کہ یہاں سے مڑ جاؤ اور نور کہیں اور تلاش کرو. تو ان کا انجام جو ہے ظاہر ہے جہنمیوں میں ہونا ہے ان منافقین کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 25 میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے انبیاء کو معجزات کے ساتھ، کتب کے ساتھ، ترازو دے کر بھیجا. مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد میں بھی اعتدال قائم کریں. اس کے بعد رہبانیت کا ذکر ہے. ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جس نے دنیا سے اپنی زندگی کو منقطع کر دیا اور الگ تھلگ رہنے لگے اور رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی. یعنی دنیا کی زیب و زینت نہیں اختیار کرنا ہے، دنیا کی نعمتوں سے بھی جو ہے زیادہ لطف اندوز نہیں ہونا ہے، شادی وغیرہ بھی نہیں کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی رہبانیت میں مبتلا ہو گئے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا اور بعد میں انہوں نے اپنی اس رہبانیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا. دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل کٹ کر آپ سنیاسی بن جائے، اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو معاشرے میں رکھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر، دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، شادی بھی کر کے، بچے بھی ہوں، بیویاں بھی ہوں، شوہر بھی ہوں، اور تمام رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے رہنا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے. یہ سنیاس لے لینے کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ کے کسی جنگل میں چلے جائیں اور دنیاوی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، اسے اللہ نے نہیں سکھایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.